بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آباد کیا صغرا کو دم نازا، بہت یاد کیا لاش پہ جگر پکڑے یہ کہتے تھے حسین بیٹا علی اکبر ہمیں برباد کیا، اکبر نے جو گھر موت کا نہ سمجھو مجھ رہی مجلس میں ہم دو چار بیٹھے ہیں، نہ سمجھو مجھ رہی مجلس میں ہم دو چار بیٹھے ہیں، ملائک جمع ہے خود احمد مختار بیٹھے ہیں، ملائک جمع ہے خود احمد مختار بیٹھے ہیں، دکھا دو یا لے جلوان تحریک خدا تم ہو کہ مدت سے تمہارے طالب دیدار بیٹھے ہیں، چڑھے جب حضرت عباس گھوڑے پر تو سب بولے کہ دلدل پر جناب حیدر کرار بیٹھے ہیں، نہ سمجھو مجھ سب معراج جو پردے کے اندر سے صدائے وہ آواز علی تھی ساکیے اقرار بیٹھے ہیں، نہ سمجھو مجھ رہی نعرے صلوات لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین، شیر مجروح کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، شے کے کاندھے پہ جو دیکھا علی اکبر کو نڈھال، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائے کہ ہے میرے لال، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک خدال، رات آیا میرے بچے کو نہ 18واں سال، رات آیا میرے بچے کو نہ 18واں سال، ٹکڑے تھے گوشت بدن ہو گیا سارا، ہائے ہائے
کون تھا جس نے میرے لال کو مارا؟ ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے لال کو مارا؟ ہائے ہائے پہنچی خیمے میں جو حضرت کے یہ پر درد صدا، مضطرب ہو گئے نام سے رسول دو صدا۔ کہا چلا کے سکینہ نے کی ہے بھیا، دوڑ کر فضا گئی پھینک دی سر پر تیری دا، دوڑ کر فضا گئی پھینک دی سر پر تیری دا۔ پیٹتی زینب مستر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر۔ لاش اکبر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مدح خوانی علی کی کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی، یہ کہیے کہ ہے مہربانی علی کی، یہ کہیے کہ ہے مہربانی علی کی۔ تم ماتم کی لوری سناتے سناتے، توجہ چاہتا ہوں ایک دوسرے پر، کہ ماتم کی لوری سناتے سناتے
کہ ماتم کی لوری سناتے سناتے سکھا دی مجھے مدح خوانی علی کی، سکھا دی مجھے مدح خوانی علی کی۔ بٹھایا جو بابا نے منبر پہ مجھ کو، کہ بٹھایا جو بابا نے منبر پہ مجھ کو۔ نعرہ صلوات۔ کہ بٹھایا جو منبر پہ بابا نے مجھ کو، بٹھایا جو منبر پہ بابا نے مجھ کو، تو ماں نے میری نظر مانی علی کی، تو ماں نے میری نظر مانی علی کی۔ چمکتی ہے جو ابر میں بن کے بجلی، چمکتی ہے جو ابر میں بن کے بجلی، چمکتی ہے جو ابر میں بن کے بجلی، وہ ہے ذوالفقار آسمانی علی کی، وہ ہے ذوالفقار آسمانی علی کی۔ درود پڑھیں مل جل کے، نعرہ صلوات۔ ایک اور نعرہ صلوات کا سہارا دینا۔ چند شعر اور پیش خدمت ہیں، ایک اور نعرہ صلوات کا سہارا دینا۔ جس جگہ مجلس وفا ہوگی، توجہ چاہتا ہوں اس مصرے پر، کس جگہ مجلس وفا ہوگی، کہ جس جگہ مجلس وفا ہوگی، درد غم کی وہیں دوا ہوگی، درد غم کی وہیں دوا ہوگی۔ میں گناہگار ہوں اور حسینی بھی، اس لیے مجھ پہ یہ عطا ہوگی۔ تو میرے ماتھے پہ دیکھنا ایک دن حر کے رومال کی ضیاء ہوگی، میرے ماتھے پہ دیکھنا ایک دن حر کے رومال کی ضیاء ہوگی۔ تو رٹ کے قرآن بغض حیدر میں، رٹ کے قرآن بغض حیدر میں، بس جہالت کی انتہا ہوگی، بس جہالت کی انتہا ہوگی۔ اولاً قطع حاضر کرتا ہوں مرحوم احمد حسین صاحب کے حوالے سے، جو جن کی عرفیت شہابو تھی، اور اس میں گرامی احمد حسین، اس کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ اگر ان کے پسران یہاں موجود ہیں تو خصوصی توجہ کے ساتھ پسران ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ حاضر کرتا ہوں کہ کچھ دنیا میں کچھ نہیں تھی انہیں آخرت کی فکر، دنیا میں کچھ نہیں تھی انہیں آخرت کی فکر، کچھ اتنا چاہتے تھے شہ مشرقین کو، دنیا میں کچھ نہیں تھی انہیں آخرت کی فکر، کچھ اتنا چاہتے تھے شہ مشرقین کو، مرقد میں اپنی آنکھ جو کھولیں گے بعد دفن، احمد حسین دیکھیں گے اپنے حسین کو، مرقد میں اپنی آنکھ جو کھولیں گے بعد دفن، احمد حسین دیکھیں گے اپنے حسین کو۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد۔ حاضر کرتا ہوں پھر
قبر کی منزل ایک اور، پھر زیر زمین، رباعی ہے ملاحظہ فرمائیے، پھر زیر زمین اور حسین رات ہوئی، پھر زیر زمین اور حسین رات ہوئی، میرے اوپر کرم کی برسات ہوئی، پھر زیر زمین اور حسین رات ہوئی، میرے اوپر کرم کی برسات ہوئی، اور دنیا میں ملاقات نہیں تھی ممکن، دنیا میں ملاقات نہیں تھی ممکن، مرکز میں حیدر سے ملاقات ہوئی، دنیا میں ملاقات نہیں تھی ممکن، مرکز میں حیدر سے ملاقات ہوئی۔ اس سلسلے کی اور ایک رباعی ملاحظہ فرما لیں، قبر کی منزل اور ایک عزادار کا پہنچنا، ایک ملاحظہ فرما لیں۔ عرض کرتا ہوں کہ یوں ہم نے ڈاکٹر صاحب، یوں ہم نے امام ازلی کو دیکھا، یوں ہم نے امام ازلی کو دیکھا، اوصاف خداوند جلی کو دیکھا۔ دو مصرع ملاحظہ فرمائیں، اوصاف خداوند جلی کو دیکھا، ارے مرنے کا مزہ اور بھی اس وقت بڑھا، مرنے کا مزہ اور بھی اس وقت بڑھا، جب آنکھ ہوئی بند علی کو دیکھا، مرنے کا مزہ اور بھی اس وقت بڑھا، جب آنکھ ہوئی بند علی کو دیکھا۔ اور ملاحظہ فرمائے، دیکھیے یہ سینہ زنی کتنی اہمیت رکھتی ہے پوری شیعت کے لیے۔ ملاحظہ فرمائے، دیکھیے کہ کیا لطافت، فیروز ملاحظہ فرمائے، کیا لطافت حسن کی آنکھوں میں جب شبنم نہ ہو، کیا لطافت حسن کی آنکھوں میں جب شبنم نہ ہو، ارے سوکھ جائیں پھول اگر برسات کا موسم نہ ہو، کیا لطافت حسن کی آنکھوں میں جب شبنم نہ ہو، سوکھ جائیں پھول اگر برسات کا موسم نہ ہو، دھڑکنیں زندہ کیے ہے آج بھی سینہ زنی۔ فرمائیے گا، دھڑکنیں زندہ کیے ہے آج بھی سینہ زنی، ارے بیٹھ جائے دل اگر شبیر کا ماتم نہ ہو، دھڑکنیں زندہ کیے ہے آج بھی سینہ زنی، دھڑکنیں زندہ کیے ہے آج بھی سینہ زنی، بیٹھ جائے دل اگر شبیر کا ماتم نہ ہو، بیٹھ جائے دل اگر شبیر کا ماتم نہ ہو۔ حضرات چند شعر جو ہیں وہ باپ کی عظمت پہ ہے، چونکہ یہ کلام پڑھنا ضروری ہے، بس یہ کلام آخر ہے انشاءاللہ، چونکہ ہمیشہ مجلسوں میں ماں کے حوالے سے تو بہت کلام ہوتے ہیں، اور مشہور زمانہ کلام رضا سرسوی صاحب کا، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تو ماں کی تو کلام ہے، لیکن باپ کی عظمت کیا ہے؟ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ملاحظہ فرمائیں گے باپ کی عظمت، باپ کی عزت، باپ نے اولاد کو کیا کیا دیا ہے۔ باپ کے حوالے سے ایک نظم ملاحظہ فرمائیں کہ ماں کی جتنی ہے ہمیں اتنی ضرورت باپ کی، ماں کی جتنی ہے ہمیں اتنی ضرورت باپ کی، ارے نیک بچوں میں جھلکتی ہے ریاضت باپ کی، نیک بچوں میں جھلکتی ہے ریاضت باپ کی۔ خاص طور سے پورے مجمع کے لیے شعر ہے، نیک بچوں میں جھلکتی ہے ریاضت باپ کی، ارے مامتا کی کھینچ کے دیوار بچے کے لیے، مامتا کی کھینچ کے دیوار بچے کے لیے، پھر خدا نے اس کے اوپر ڈال دی چھت باپ کی۔ مامتا کی کھینچ کے دیوار بچے کے لیے، مامتا کی کھینچ کے دیوار بچے کے لیے، پھر خدا نے اس کے اوپر ڈال دی چھت باپ کی۔ جنتیں زیر قدم رکھتی ہے ماں بے شک مگر، جنتیں زیر قدم رکھتی ہے ماں بے شک مگر، ارے عزتیں پاؤ خدا سے کر کے عزت باپ کی، عزتیں پاؤ خدا سے کر کے عزت باپ کی، ارے آؤ آ کے پاس بیٹھو خیریت پوچھو ذرا، آؤ آ کے پاس بیٹھو خیریت پوچھو ذرا، ہاں بزرگی میں ضروری ہے زیارت باپ کی، آؤ آ کے پاس بیٹھو
آؤ آ کے پاس بیٹھو خیریت پوچھی ضرور ادب آؤ آ کے پاس بیٹھو خیریت پوچھو ذرا. ہاں بزرگی میں ضروری ہے زیارت باپ کی, نیک نیت خوش کلامی صبر و ایمان و وفا. نیک نیت خوش کلامی صبر و ایمان و وفا, ہم ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں یہ دولت باپ کی. ہم ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں یہ دولت باپ کی. یہ جو پڑھتا ہوں نمازیں میں عزاداری کے ساتھ, یہ جو پڑھتا ہوں نمازیں, یہ جو پڑھتا ہوں نمازیں میں عزاداری کے ساتھ, خوبصورت نعمتیں ہیں خوبصیرت باپ کی. خوبصورت نعمتیں ہیں خوبصیرت باپ کی. اور جب قدم رکھتے ہیں بچے کامیابی کی طرف, ملاحظہ فرمائیں, جب قدم رکھتے ہیں بچے کامیابی کی طرف, آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے شہرت باپ کی. جب قدم رکھتے ہیں بچے کامیابی کی طرف, آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے شہرت باپ کی. اب یہاں سے دنیاوی شعر تھے, اب یہاں سے اہل بیت و معصومین کے باپ کیا فضیلت رکھتے ہیں. یہاں سے ملاحظہ فرمائیں, خانہ کعبہ علی کا ہے فضیلت باپ کی. ملاحظہ فرمائیے گا, خاص طور سے متوجہ ہو کے سنیے گا. خانہ کعبہ علی کا ہے فضیلت باپ کی. اس سے خانہ کعبہ علی کا ہے فضیلت باپ کی, یوں بڑھا دی کاتب قسمت نے قسمت باپ کی. یوں بڑھا دی کاتب قسمت نے قیمت باپ کی. اور ایک اشارہ کر کے بیٹے نے بلایا آفتاب. ملاحظہ فرما دے, ملاحظہ فرمائے کہ ایک اشارہ کر کے بیٹے نے بلایا آفتاب. مولانا ملاحظہ فرمائے, ایک اشارہ کر کے بیٹے نے بلایا آفتاب, اس سے اندازہ لگاؤ کیا ہے قوت باپ کی. ایک اشارہ کر کے بیٹے نے بلایا آفتاب, اس سے اندازہ لگاؤ کیا ہے قوت باپ کی. ارے اس لیے دشمن کے سینے سے اتر آئے علی, اس لیے دشمن کے سینے سے اتر آئے علی. کل ایما کے لہو میں تھی شرافت باپ کی, اس لیے دشمن کے سینے سے اتر آئے علی. کل ایما کے لہو میں تھی شرافت باپ کی. اور اس کے بیٹے کو خدا نے اپنی مرضی سونپ دی. اس کے بیٹے کو خدا نے اپنی مرضی سونپ دی. اب ذرا سوچو کہاں تک ہے حکومت باپ کی. اب ذرا سوچو کہاں تک ہے حکومت باپ کی. اور دونوں عالم میں شرف یہ فاطمہ زہرا کا ہے. دونوں عالم میں شرف یہ فاطمہ زہرا کا ہے, جن کے شوہر کی امامت ہے رسالت باپ کی. دونوں عالم میں شرف یہ فاطمہ زہرا کا ہے, جن کے شوہر کی امامت ہے رسالت باپ کی. اور حر کبھی فطرس کبھی راہب کی جھولی کو بھرا, حر کبھی فطرس کبھی راہب کی جھولی کو بھرا. ارے حضرت شبیر میں دیکھی سخاوت باپ کی, حضرت شبیر میں دیکھی سخاوت باپ کی. ایک پیڑھی دوسرے کو دے گئی ذکر حسین. ملاحظہ فرمائیں, ایک پیڑھی دوسرے کو دے گئی ذکر حسین. ہم جدا کرتے نہیں دل سے امانت باپ کی, ہم جدا کرتے نہیں دل سے امانت باپ کی. اور علم کے فرزند سے کرتا ہے تو بیعت طلب, علم کے فرزند سے کرتا ہے تو بیعت طلب. تو نے اپنے ساتھ دکھلا دی جہالت باپ کی, تو نے اپنے ساتھ دکھلا دی جہالت باپ کی. اور شعر آخر و مقطع کی, کیا نصیری قوم میں اب دو خدا ہو جائیں گے, کیا نصیری قوم میں اب دو خدا ہو جائیں گے. باوفا عباس نے پائی ہے صورت باپ کی, باوفا عباس نے پائی ہے صورت باپ کی. اور ہیں سبھی الفاظ اپنے آپ میں پختہ ثبوت, ہیں سبھی الفاظ اپنے آپ میں پختہ ثبوت. فکر یاور میں نظر آئی لیاقت باپ کی, فکر یاور میں نظر آئی لیاقت باپ کا. فاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم. صلوات پڑھے باواز بلند. اولاً آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم احمد حسین ابن صابر حسین کی روح کو ایصال فرما دیں. صلوات پڑھے باواز بلند. عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، معزز سامعین حضرات، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین مادر حسنین بنت جناب رسول الثقلین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا یعنی جناب فاطمہ زہرا شہزادی کونین کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں آل محمد کی محبت کو رکھا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہمارے دلوں کو فصل جناب امیر سے لہلہا دیا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہماری شہرگ حیات میں دوڑنے والے لہو میں ماں کے شیر اور باپ کے خون سے زیادہ علی کی محبت کو روا دوا کیا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہمیں اس فرش عزا جیسی جگہ پر بیٹھنے کے ذریعے آسمان پر بیٹھنے کا سلیقہ عطا کیا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے پھولوں میں مہک، چڑیوں میں چہک اور ڈالی میں لچک عطا کی. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہماری ان خیانت بھری آنکھوں میں امانت زہرا کو رکھا. جملہ صرف کیا ہے میں نے، ان خیانت بھری آنکھوں میں. اگر یہ مائک والا یہاں پر ہو تھوڑی اس کی آواز بڑھوا دے، آواز بہت کھینچ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے باواز بلند. کہا مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو. یہ دعا ہے کیا؟ کس شے کا نام ہے دعا؟ آواز پروردگار آئیے میرے بندے میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، میرے سرکار آؤ تو صحیح. میری بارگاہ میں آنے کے بعد دامان طلب بڑھاؤ، زنبیل تمنا دراز کرو، کشکول طلب بڑھاؤ. مجھ سے مانگو تو صحیح میں عطا کروں گا. اے میرے بندو، دن کے اجالے پھیلے ہیں نا، ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے. میں نے رات بھی بنائی ہے،
اکیلے میں آ جانا، رات کے اندھیرے میں آ جانا، چپکے سے آ جانا، دنیا سوتی ہے میں نہیں سوتا، دنیا سوتی ہے میں نہیں سوتا، اس لیے کہ میں علی کا بھی خدا ہوں۔ آپ ایسے مجلس سنیں گے، اس لیے کہ میں علی کا بھی خدا ہوں۔ شب ہجرت علی کے سونے نے بتایا علی بندہ ہے خدا نہیں ہے، علی بندہ ہے خدا نہیں ہے، یہ علی کے سونے نے بتایا۔ باہر والوں اپنے آپ کو اندر محسوس کرنا کہ ہم بھی اندر ہی ہیں، اللہ جانے کب آپ کو زبان چلانی پڑ جائے، کب آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑ جائے، تو میرے ساتھ رہنا، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو۔ یاور صاحب ابھی آپ نے باپ کو پڑھا ہے کہے میں، نظم میں باپ، مجھ سے سننا، آپ سامنے آ جائیں، صلوات پڑھے باواز بلند۔ مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، میں عطا کروں گا۔ یہ آیت ایک ہے، اس آیت میں آئینے دو ہیں، آیت ایک ہے، منظر دو ہیں، آیت ایک ہے، نظارے دو ہیں، آیت ایک ہے، صورتیں دو ہیں۔ وہ کیا دو منظر ہیں، وہ کیا دو نظارے ہیں، وہ کیا دو آئینے ہیں؟ پڑھیے آیت، ادعونی، مجھ سے مانگو۔ یہ کیا ہے قبلہ؟ امر ہے، حکم ہے، مجھ سے مانگو۔ استجب لکم، میں مستجاب کروں گا، تمہاری دعاؤں کو میں مستجاب کروں گا۔ ایک ہے حکم، ایک ہے وعدہ، لیکن یاد رکھنا حکم بھی اسی خدا کا، وعدہ بھی اسی خدا کا، حکم بھی اسی خدا کا، وعدہ بھی اسی خدا کا۔ دعا مجھ سے مانگو، ماں باپ کو راضی کر کر دعا مانگو۔ چہرے تو بولیں گے سنڈیلا والوں، ماں باپ کو راضی کر کر دعا مانگو، ناراض کر کر نہیں۔ اگر زندہ ہو تو راضی کر لو، مر گئے تو قبروں پر جا کر دعا مانگو۔ مجھ سے مانگو۔ ہمارے یہاں کیا کہہ دیتے ہیں، بڑا بھولا سمو بناتے ہیں، یاور صاحب کہہ دیتے ہیں کہ ارے وہ ماں باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ ہاں آج تمہارے گھروں کی تہذیب مجلس میں آئے گی سنڈیلا والوں۔ ہمارے ماں باپ نے دیا ہی کیا ہے؟ سنو کیا دیا ماں باپ نے۔ مثال برائے مثال ہوتی ہے قبلہ۔ مثلا دہلی میں ہمارے چاہنے والے رہتے ہیں، اتفاق یہ ہے ان کے 4 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک ماسٹر ہے، ایک پولیس میں ہے۔ اب وہ صحابہ کا مولانا زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ میں نے کہا کیسی؟ کہا سنو، صبح جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ صبح جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ہوش کے ناخن خریدو، اگر اللہ کو کھلا کر سلانا پسند ہوتا تو جانور پر روک دیتا، انسان نہ بناتا۔ اگر اللہ کو کھلا کر سلانا پسند ہوتا تو جانور بنا دیتا، انسان کیوں بنا؟ اس لیے کہ تم کھاؤ سو جاؤ، تو جانور کی صفت ہے۔ اور زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، جانوروں کی زندگی ہے۔ اب وہ ایک بیٹا جو پولیس میں تھا، انہیں پتہ چلا کہ مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں، فجر کے لیے مٹھے میں حجرے میں آ گئے۔ کہا مولانا، سلام دعا ہوئی، ہونے کے بعد کہا تمہیں مولانا گھر دکھاتے ہیں۔ بابا یقین کرو جب میں نے گھر دیکھا، واقعاً گھر دیکھتا رہ گیا۔ کہا مولانا یہ ایک گھر ہے، اس کے علاوہ 2 اور دہلی میں ہے، اور وہ جو گاؤں والا ہمارا گھر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھیا، 4 گھر ہیں، لیکن مولانا جو سب دیکھ رہے ہو نا، یہ سب میری محنت کا ہے۔ یہ سب میری محنت کا ہے۔ باپ کے پاس نہ کچھ تھا، نہ دیا نہ بنایا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارے باپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنا نام لکھنے کی اجازت تمہیں دے دی۔
مولانا, آپ مجلس سننا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. صلوات پڑھے بآواز بلند. ایسے لوگوں کے لیے چھٹے امام نے فرمایا تمہارے باپ کا سب سے بڑا احسان تمہارے اوپر یہ ہے کہ اس نے تمہیں اپنا نام لکھنے کی اجازت دے دی. نام لکھنے کی اجازت. آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کسی سنڈیلا میں یا کسی نے لکھنؤ میں شریف باپ نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی اس لیے کہ آپ ڈاکٹر تھے, آپ انجینئر تھے, آپ ماسٹر تھے, آپ پروفیسر تھے, آپ وکیل تھے, آپ مولوی تھے, آپ خطیب تھے, آپ ذاکر تھے, آپ شاعر تھے؟ نہیں. یاد رکھو اگر باپ نہ ہو تو اپنی کوئی بیٹی بھی نہ دے. حقیقت پر تو بولا کرے نا. اگر باپ نہ ہو تو کوئی اپنی بیٹی دینا پسند نہ کرے. آپ کہتے ہو کہ باپ نے ہمیں دیا کیا دیا باپ نے؟ سنو, اسکول میں جاتے ہو نا بچے کا ایڈمیشن کرانے کے لیے, حقیقت ہو ضرور بولیے گا. جاتے ہو نا, ایک فارم ملتا ہے, کیا لکھا ہوتا شروع میں؟ بچے کا نام. بچے کے فوراً نام کے بعد ہوتا ہے باپ کا نام. چہرے تو بول رہے ہیں نا. فوراً ہوتا ہے باپ کا نام. انصاف سے بتائے, اگر فارم پر بچے کے باپ کا نام نہ لکھا جائے تو کیا اسکول میں ایڈمیشن ملے گا؟ نہیں ملے گا. اما تو فکر کیوں نہیں کرتے جب دنیا کے اسکول میں بغیر باپ کے ایڈمیشن نہیں مل سکتا تو جنت میں ہاتھ اونچے. جب دنیا کے اسکول میں بغیر باپ کے ایڈمیشن نہیں ملتا تو جنت میں کہاں سے ملے گا؟ باپ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ سنو کیا دیا ہے تمہیں باپ نے. کیا دیا ہے باپ نے؟ انتقال ہو گیا. مجھے انصاف سے بتائیں کہ جب قبر میں مردے کو لٹانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آپ تو پڑھتے ہیں, اسمع, افہم, سن اور سمجھ. مجھے انصاف سے بتاؤ, پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے, سنایا کسے جاتا ہے؟ جس کے کان ٹھیک ہو. سمجھایا کسے جاتا ہے؟ جس کا دماغ ٹھیک ہو. 1400 برس ہو گئے امت مسلمہ کو یہی سمجھاتے ہوئے. ارے جب ہم اپنے مردے کا دماغ خراب نہیں مانتے تو نبی کا دماغ. مردے کا دماغ ہم خراب نہیں مان رہے, اسے سنا بھی رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں, تو نبی کا دماغ کہاں سے خراب ہو گیا؟ اس کے بعد کیا جملہ کہتے ہیں؟ یا فلاں ابن فلاں, یا فلاں ابن فلاں, اسمع افہم, سن اور سمجھ, یا فلاں ابن فلاں. جب تک زندہ تھے تو باپ کا نام, مر گئے تو باپ کا نام. پھر بھی کہتے ہو کہ باپ نے ہمیں دیا کیا؟ پھر بھی کہتے ہو باپ نے ہمیں دیا کیا؟ اب زیدی صاحب, رضوی صاحب, ڈاکٹر, انجینئر, ماسٹر جو بھی تھے دنیا سے چلے گئے. زندہ تھے تو باپ کا نام, مر گئے تو باپ کا نام. پھر کہتے ہو باپ نے ہمیں دیا کیا؟ اما جو مرنے کے بعد بھی اولاد کی عزت بچا لے اسے باپ کہتے ہیں. جو مرنے کے بعد بھی اولاد کی عزت بچا لے اسے باپ کہتے ہیں. تم کہتے ہمیں باپ نے دیا کیا؟ 4 پیسے کیا کمانے لگے میاں صاحب, ماں باپ کو بھول گئے. 4 پیسے کمانے لگے, ماں باپ کو بھول گئے. اونچی آواز میں گفتگو نہیں. یاد رکھو, جب بھی کما کر لاؤ پیسہ ماں کو دو یا باپ کو, تمہارا ہاتھ ایسے نہ ہو, ایسے ہو. آپ سوال کر سکتے ہیں مولانا اچھی خاصی مجلس پڑھ رہے تھے, یہ کون سی بھے کی بات کرنے لگے؟ اما ہے تو 10,000 کی گڈی, چاہے ایسے دے چاہے ایسے دے. نہ بولے بھیا, یہاں 10,000 کی گڈی کی بات نہیں ہے.
یہاں بات ہے ذہنیت کی. اگر تم ایسے دو گے تو تمہارے ذہن میں سوال آئے گا میں نے دیا باپ نے لیا, میں نے دیا باپ نے لیا. اگر ایسے دو گے تو ذہن میں سوال آئے گا میں نے دے کر احسان نہیں کیا, باپ نے لے کر احسان کیا. صلوات پڑھ لے بابا سے بلند. بہت تھکا رہے ہیں آپ, یقین مانے کہ روزے کی حالت میں دوسری مجلس ہے. جتنی محنت میں کر رہا ہوں اس سے تھوڑی سی محنت کر لیں, مجلس معراج پہ ہوگی انشاءاللہ. صلوات پڑھے بابا سے بلند. کہتے باپ نے ہمیں دیا کیا؟ ذہنیت کا سوال ہے. یوں دو گے تو سوال آئے گا ذہن میں نے دیا باپ نے لیا, کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب ایسے کر کے دو گے ذہن میں سوال آئے گا میں نے دے کر احسان نہیں کیا, اس باپ نے مجھ سے قبول کر لیا, یہ اس کا بڑا احسان ہے. میں آ گئی, گھمنڈ آ گئی, چند پیسے کمانے لگے. خدا بچائے ایسے معاشرے کے مفت خور امیروں سے کہ جو چند پیسے آنے کے بعد ماتم بھی یوں ہوتا ہے, یوں. یاور صاحب خدا بچائے ایسے مفت خور امیروں سے جو 10 محرم کو جوتے بھی نہ اتارے. نا ایسی امیری پسند نہیں ہے. پیسے آ گئے تو ماتم بھی یوں ہونے لگا. 10 محرم کو جوتے پہنے جا رہے ہیں جلوس کے ساتھ. نا انا کس چیز کی ہے تمہارے اندر؟ ہو کیا آخر؟ پہچانو آپ کو. پڑھے قرآن, صاف طور سے واضح طور سے ہے قرآن میں انسان کی خلقت ایک قطرہ نجس سے ہوئی. یہ ہے انسان, ایک قطرہ نجس سے خلقت ہوئی ہے انسان کی. اس کے بعد اتنی میں, اتنی گھمنڈ, اتنی انانیت, اتنا تکبر. کیا ہے انسان؟ سنو گے کیا ہے انسان؟ انسان دنیا میں آیا تو جاہل, دنیا سے گیا تب بھی جاہل, دنیا میں آیا تب بھی نجس, دنیا سے جا رہا ہے تب بھی نجس. نجیسی ہے نا, محتاج ہے نا. کوئی غسل میت دے گا تب پاک ہوگا, آیا تب بھی محتاج ہے. کوئی غسل مولود دے گا تب پاک ہوگا. تو یہ ہے انسان, آیا تب بھی جاہل, جا رہا ہے تب بھی جاہل, آیا تب بھی نجس, جا رہا ہے تب بھی نجس. اکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں, کیوں نہ ایسے کہ دامن کو تھام لیا جائے. دنیا میں آیا تب بھی عالم, دنیا سے گیا تب بھی عالم. جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ بھی پاک, جس جگہ شہید ہوا وہ جگہ بھی پاک. اکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں اکڑ رہے ہو؟ کس بات پر ہے؟ کیا تمہارے پاس اپنا تمہارا کچھ نہیں ہے؟ ہم نے 2 ہاتھ خدا سے مانگے تھے نہیں, نہ 2 آنکھیں مانگی, نہ 2 کان مانگے, نہ 2 پیر مانگے. جب تمہارے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں تو اکڑنے سے فائدہ کیا؟ کیوں اکڑ رہے ہو؟ یاد رکھنا, اچھے اور شریف پھلدار شجر کبھی اکڑا نہیں کرتے. اگر دیکھا ہو تو ضرور بولنا. جو پھلدار درخت ہوتا ہے پھل آنے کے بعد جھک جاتا ہے, تو اکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سوال کر لیا مولا, زندہ کون ہے مردہ کون ہے؟ کہ سنو, انسان چل بھی رہا ہے لیکن زندہ کون ہے مردہ کون ہے؟ چلتا بھی ہے, پھرتا بھی ہے, کھاتا بھی ہے, روتا بھی ہے, ہنستا بھی ہے, بولتا بھی ہے, ایک دوسرے کی حتیٰ کہ چغل خوری بھی کرتا ہے. ہم کیسے پہچانے کون ہے مردہ اور کون ہے زندہ؟ امیر کائنات نے فارمولہ دیا کہ سنو, اگر لچکا ہوا ہو تو زندہ ہے, اکڑا ہوا ہو تو مردہ ہے. مولا آپ نے تو بتا دیا, یہ مجمع کو کیسے بتائیں کون زندہ ہے کون مردہ ہے؟ کہ اپنی مجلسوں میں مشاہدہ کر لینا, اگر اکڑ کر آئے تو مردہ ہے, جھک کر آئے تو زندہ ہے.
اپنی مجلسوں میں مشاہدہ کر لینا. ہمارے یہاں تو ایسا بھی ہے قبلہ، یہیں کی بات نہیں کروں، ہمارے یہاں بھی ہے. ہم نہیں آئے تو مجلس کیوں شروع کر دی؟ بھیا تم کون ہو؟ یہ فرش ایسے کیوں بچھا؟ یہ منبر یہاں پر کیوں رکھا؟ یاد رکھو عزاداری کے نوکر ہو، مالک نہیں ہو. نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک نہیں بننا چاہیے. تم کون ہوتے ہو بھیا؟ کیا کہتے ہو ماں باپ نے ہمیں دیا کیا؟ سب سے بڑا ماں باپ کا احسان یہ کہ اس نے نام لکھنے کی اجازت دے دی. نام لکھنے کی اجازت. ماں باپ نے ہمیں کیا دیا؟ آپ ڈاکٹر نہیں تھے، انجینئر نہیں تھے، کچھ بھی نہیں، تب بھی کس نے اپنی بیٹی دے دی. یاد رکھو نوجوانوں، اگر کوئی نوجوان ایسا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو، اس سے کبھی دوستی نہ کرنا. کوئی نوجوان ایسا ہو جس نے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو، اس کے ساتھ کبھی بزنس نہ کرنا. بزرگوں آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے لیے تو میری مجلس ہو ہی نہیں پاتی، ان نوجوانوں کے لیے ہے. یاد رکھنا، کسی گھر میں، ایسے گھر میں جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو، نہ بیٹی دینا نہ بیٹی لینا. گھر برباد ہو جائیں گے، عزتیں نیلام ہو جائیں گی، رسوا ہو کر رہ جاؤ گے، ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے، طلاقیں عام ہو جائیں گی. وہ اس لیے، ارے جو اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو سکتا. جو اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ کسی کے باپ کا کیا خاک ہوگا؟ نہیں، کبھی ایسے انسان سے دوستی نہ کرنا جس نے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو، اور جس نے ماں باپ کو چھوڑنے کے بعد اس کے ساتھ بزنس نہ کرنا، نہ ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے. یاد رکھنا، کسی کے گھروں پر کھڑی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر مرغوب نہ ہو جانا کہ یہ بہت بڑے امیر ہیں. نہ، کسی کے گھر پر لگی ہوئی ٹیلز کو دیکھ کر مرغوب نہ ہو جانا. اصالِ ثواب کے مجلس میں اس سے اچھا کیا پڑھا جائے کہ بلاؤ؟ مرغوب نہ ہو جانا، نہ گاڑی کو دیکھ کر، نہ جائیداد کو دیکھ کر، نہ بینک بیلنس کو دیکھ کر، نہ زمیندارے کو دیکھ کر، نہ گھر پر لگی ہوئی ٹائلز کو دیکھ کر. اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ تمہارے سنڈیلا میں امیر کتنے ہیں، بس یہ دیکھ لینا جس کے گھر سے جس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے نکلے، جس کے گھر سے جس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے نکلے، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں، اور جس کے ماں باپ روتے ہوئے نکلے اس سے بڑا غریب کوئی نہیں. ایک صلوات پڑھ لے بابا. کبھی کسی کے چیزیں دیکھ کر مرغوب نہ ہونا، نہ گمراہ ہو جاؤ گے. فکر کرو، جب اللہ نے اسے دیا ہے تمہیں بھی دے گا. اس کی بارگاہ مانگو تو صحیح. اور یاد رکھنا، بچے کی زندگی میں باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے. یہ مجھے حکم ہوا ہے. مجھے مولا عباس تک آنا اسی دعا کے حوالے سے. دعا سے ہٹ کے گفتگو نہیں ہوگی. بچے کی زندگی میں باپ کے خون کا اثر بھی ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہو تو کربلا میں عباس کو دیکھو. باپ کا خون بھی نظر آئے گا، ماں کی تربیت بھی نظر آئے گی. وہ 30 لاکھ یا 3 لاکھ یا 9 لاکھ کے لشکر سے دریا کو چھین لینا، یہ باپ کے خون کا اثر تھا. قبضہ کرنے کے بعد
پیاسا لوٹ آنا ماں کی تربیت کا اثر تھا. دریا پر قبضہ کر لینا یہ ماں باپ کے خون کا اثر تھا. پیاسا لوٹ آنا یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا. بچے کی زندگی ماں باپ کا اثر. یاد رکھنا جناب امیر کائنات نے دعا کس سے کی؟ اللہ سے. تمنا کس سے کی؟ عقیل سے. کیا کہا؟ بھیا مجھے شجاع گھرانے کی بیٹی چاہیے. دیکھتا ہوں غازی عباس کو کیسے سنتے ہیں آپ. شجاع گھرانے کی بیٹی. مجھے انصاف سے بتاؤ انسان زیادہ چھان بین کب کرتا ہے؟ بیٹی دیتے وقت یا لیتے وقت؟ دیتے وقت زیادہ چھان بین کرتا ہے. علی بیٹی لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں؟ علی بیٹی لے رہے ہیں. تو امیر کائنات کے ساتھ یہ تاریخ میں بہت بڑا دھوکہ ہوا کہ علی نے اپنی بیٹی فلاں کو بیاہ دی، فلاں کو بیاہ دی، فلاں کو بیاہ دی. اما شرم نہیں آتی؟ جو علی بزدل خاندان سے بیٹی لینا پسند نہ کرتا ہو وہ بزدلوں میں بیٹی دے گا کیسے؟ جو بزدل خاندان سے بیٹی لینا پسند نہ کرتا ہو وہ بزدل خاندان میں بیٹی دے گا کیسے؟ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے کائنات کے ساتھ تاریخ کا کہ فلاں کو اپنی بیٹی بیاہ دی. نہیں، جو علی بزدل خاندان سے بیٹی لینا پسند نہ کرتا ہو وہ بیٹی دے گا کیسے؟ آ گئی جناب ام البنین. مختصر کر رہا ہوں. غازی عباس کی ولادت ہو گئی. عباس کو دیکھا، کہا علمدار ہے. پردے کے پیچھے تو شہزادی کی آواز جناب ام البنین کی. کہا علمدار ہی نہیں ہے وفادار بھی ہے. شہزادی کیا علمدار کہنا کافی نہیں تھا؟ کہا نہیں، بالکل نہیں. کہا وہ کس لیے؟ کہا میں شجاع گھرانے کی شجاع بیٹی ہوں. مجھے معلوم ہے عباس کو کس جنگ کے لیے مانگا گیا ہے. جنگوں کے لیے علمدار ہونا کافی نہیں ہے، وفادار ہونا بھی ضروری ہے. شہزادی نہیں سمجھے. کہا اگر سمجھنا ہو تو یوں سمجھو خیبر کے میدان میں جو 39 دن تک جاتے رہے وہ علمدار تھے. جو 40ویں دن گیا وہ علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا. جو 39ویں دن تک جاتے رہے وہ صرف علمدار تھے. جو 40ویں دن گیا وہ علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا. جنگیں صرف علمداری سے نہیں جیتی جاتی، وفادار ہونا بھی ضروری ہے. مجھے معلوم ہے عباس کو کس جنگ کے لیے مانگا گیا ہے. آ گئی وہ جنگ صفین بھی. سننا میرے عزیزو، دل تو یہ ہے تمہارے دلوں میں اتر کر پڑھو جنگ صفین. سننا، علی نے کہا آج دیکھتے ہیں کتنی میری دعا قبول ہوئی. کہا میرا کون سا بیٹا ہے جو جنگ کے لیے جائے گا؟ امام حسن نے کہا بابا میں. کہا بیٹا اعلان صحیح سے سنو. میں نے کہا ہے میرا بیٹا، تم رسول کے ہو. عباس جاؤ گے میرے لال؟ جی بابا. میرے لال چہرے پر نقاب ڈال کر جانا. غازی نے چہرے پر نقاب ڈالی. چلے ایسے جیسے علی چلتے تھے. گھوڑا دوڑایا ایسے جیسے علی دوڑاتے تھے. لشکر کو پچھاڑا ایسے جیسے علی پچھاڑتے تھے. سروں کو کاٹا ایسے جیسے علی کاٹتے تھے. لاشوں کو بچھایا ایسے جیسے علی بچھاتے تھے. صفوں کو پلٹا ایسے جیسے علی پلٹتے تھے. گھوڑے کو چکر ایسے لگایا جیسے علی لگاتے تھے. علی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. کہا میری دعا قبول ہو گئی. مولا کیسے پہچانا؟ کہا تم نے نہیں دیکھا عباس کے چہرے پر نقاب ہے اور عظمت کم نہیں ہوئی، عظمت بڑھ رہی ہے. عظمت کم نہیں ہوئی، عظمت بڑھ رہی ہے. مولا نہیں سمجھے. کہا سمجھنا ہو تو یوں سمجھو. کہا ہم اہل بیت کے یہاں ایک رسم ہے، اگر چہرے پر نقاب آنے کے بعد
عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی. مولا بھی نہیں سمجھے, کان نہیں سمجھے تو شب ہجرت سمجھ لینا. جب میرے چہرے پر نقاب آئی لوگوں نے مجھے نبی سمجھا. جب میرے چہرے پر نقاب آئی لوگوں نے مجھے نبی سمجھا. آج صفین میں عباس کے چہرے پر نقاب آئی, عباس کو علی سمجھا. عباس کو علی سمجھا گیا. ہماری عزتیں کم نہیں ہوتی, عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے, کم نہیں ہوتی. ننہیال بھی بہادر, ددھیال بھی بہادر. ننہیال کتنا بہادر؟ ننہیال اتنا بہادر ہے کہ عرب کے پہلوان جب اپنی پہلوانی کو منوانا چاہتے تھے تو غازی عباس کی ننہیال کے نام اپنی تلواروں پر لکھوایا کرتے تھے. اتنا شجاع ہے ننہیال. چشم فلک نے یہ منظر دیکھا, آسمان سے بھی ایک تلوار اتری, اس پر بھی لکھا ہوا تھا لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. چشم فلک نے یہ منظر دیکھا, ننہیال بھی شجاع, ددھیال بھی شجاع, یعنی عباس شجاع الطرفین تھے. ننہیال بھی شجاع, ددھیال بھی شجاع. ننہیال اتنی شجاع کہ زمین کی تلواروں پر نام لکھے ہوتے تھے. ددھیال اتنی شجاع آسمان کی تلواروں پر نام. ددھیال اتنی شجاع تھی کہ آسمانی تلواروں پر نام لکھے ہوتے تھے. جنگ صفین ہے, غازی آئے میدان میں. آنے کے بعد عمرو عاص نے کہا مارد جو پہلوان تھا یہ پہاڑ اگر چبھاڑ دے تو لاکھوں کی جان سے نکل جائے, اتنا بڑا پہلوان مارد. عمرو عاص نے کہا کہ یہ نوجوان جو آیا ہے نا, تو بڑی پھینکتا تھا لمبی لمبی, جا اس کے مقابلے میں جا. کہا اچھا تم میری توہین کر رہے ہو, میں اس بچے کے مقابل جاؤں گا, میں لشکر سے اکیلا لڑنے والا. کہا اچھا. کہا میرے 7 بیٹے ہیں انہیں بھیج دو. 7 بیٹوں کو بھیجا. غازی نے 7 کو واصل جہنم کیا. کس طریقے سے کیا؟ ایک زمین پر آتا تھا, 6 ہوا میں رہتے تھے. ایک زمین پر 6 ہوا میں. اب مارد آیا گھوڑے پر بیٹھ کر, یہ جیسا گھوڑے پر پہاڑ ہو, چنگھاڑتا ہوا. کس نے مارا؟ غازی نے کہا میں نے مارا. کہا تم نے مارا؟ کہا بچے ہو چلے جاؤ, لوٹ جاؤ. کہا اگر جانا ہوتا تو آتا کیوں؟ آپ غازی عباس کو یہ سنتے ہیں, اگر جانا ہوتا تو آتا کیوں؟ کہا جنگ ونگ جانتے ہو کیونکہ بچے ہو تم. کہا تو بتا کتنے طریقے کی جنگ جانتا ہے؟ کہا کتنے طریقے؟ کیا مطلب؟ جنگ تو ایک ہی طریقے کی ہے, تلوار کی جنگ. غازی سے سوال کیا تم کتنے طریقے کی جنگ جانتے ہو؟ کہا 3 طریقے کی جنگ. کہا کون کون سی؟ کہا پہلی جنگ زبان کی جنگ, دوسری جنگ آنکھوں کی جنگ, تیسری جنگ تلوار کی جنگ. کہا یہ تلوار کی جنگ تو سنی ہے لیکن یہ 2 جنگیں نہیں سنی, زبان کی اور آنکھوں کی. سننا میرے عزیزو, یہ 2 جنگیں کون سی ہے؟ کہا سن, اگر زبان سے کہہ دوں مر جا تو مر جائے گا. زبان سے کہہ دوں مر جا تو مر جائے گا. آنکھوں سے تجھے گھور کر دیکھ لوں تو مر جائے گا. اب غازی نے کہا تلوار نکال, کوہرام مچنے والا ہے اس مسجد کے مجمع میں, سننا جملہ. کہا تلوار نکال اور وار کر لے. کہا نہیں پہلے تم وار کر لو, تم بچے ہو, پہلے وار کر لو. غازی نے کہا نہیں پہلے تو وار کر لے. کہا نہیں پہلے تم وار کر لو. غازی نے جملہ کہا, توجہ میرے عزیزو, کہا پہلے وار کر لے اور وار کر کر اپنے دل کی تمنا نکال لے. وہ اس لیے کہ عباس کے وار کے بعد لفظ
پھر نہیں آتا. عباس کے وار کے بعد لفظ پھر نہیں آتا. نہ، پہلے وار کر لے اور اپنے دل کی تمنا نکال لے. شجاع الطرفین تھا میرا غازی. ننیال بھی شجاع، ددھیال بھی شجاع. ننیال اتنی شجاع کہ زمین کی تلواروں پر نام ہوتا تھا. ددھیال اتنی شجاع کہ آسمانی تلواروں پر نام ہوتا تھا. شجاع کتنا ہے میرا غازی؟ کوئی علم کی بھی کمی نہیں ہے یہاں پر. جب واقعہ آپ نے 100 بار کا سنا ہوگا، مجھ سے بھی سن لے. مولا میرے کائنات نے کہا بیٹا عباس کہو ایک، کہا بابا ایک، کہا کہو دو، کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ کر خدا کی توحید کا اقرار کر لیا، اس زبان سے دو کیسے کہوں؟ خدا کی توحید کا اقرار کیا غازی عباس نے، ایک کہہ کر دو نہ کہہ کر. آواز پروردگار آئی ہوگی، اے غازی تم نے میری توحید کا اقرار کی خاطر، احترام کی خاطر ایک کے بعد دو نہ کہا. میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا میں غازی بھی ایک ہی ہوگا. عباس کے علاوہ کوئی دوسرا عباس نہیں ہوگا. علم کا اندازہ دیکھے غازی عباس کا. دور ہے چھٹے امام کا. ایک فارس کا رہنے والا آیا، آنے کے بعد امام سے سوال کیا. سوال کرنے کے بعد امام نے اس کا جواب فارسی میں دیا. سوچ رہا تھا کہ امام سے فارسی نہیں آتی ہوگی. کہ امام آپ سے فارسی بھی آتی ہے؟ کہا جو امام ہوتا ہے اسے سب کچھ آتا ہے. جو امام ہوتا ہے اسے سب کچھ آتا ہے. کہا تم بھی لکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی مولا. کہا باہر سے کنکری اٹھاؤ. کنکری اٹھائی. امام نے اپنا لعاب دہن لگایا. کہا لو دہن میں رکھ لو. دہن میں رکھنا تھا. 70 زبانوں کا مالک ہو گیا. 70 زبانوں کا مالک ہو گیا. تو اگر ایک معصوم کا لعاب دہن لگ جائے تو انسان 70 زبانوں کا مالک ہو جائے. اس غازی کے علم کا اندازہ کیا ہوگا جسے علی نے اپنی زبان چسائی، حسن نے اپنی چسائی، حسین نے اپنی چسائی. اس غازی کے علم کا اندازہ کیا ہوگا جو تین معصوموں کی زبان چوس کر پروان چڑھا ہو. اس کے علم کا اندازہ کیا ہو. دعا، یہ غازی کے لیے علی کی دعا تھی. دعا خدا سے کی تھی. اور دعا یاد رکھنا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر وقت رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے کا نام نہیں ہے. دعا ایک شعور کا نام ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے. کب مانگے، کہاں مانگے، کس کی بارگاہ میں مانگے. دعا ایک دستک کا نام ہے. دستک کا نام کیا؟ کھٹکھٹاتے رہو، کھٹکھٹاتے رہو، کھٹکھٹاتے رہو. اگر یقین ہے گھر کے اندر کوئی ہے تو کھولے گا ضرور. اس کی بارگاہ میں مانگتے رہو، مانگتے رہو. ہو سکتا ہے تمہیں نہ ملے، تمہاری اولاد کو مل جائے. تمہیں نہ ملے، تمہاری اولاد کو مل جائے. وہ خدا ظرف کو دیکھ کر دینے والا ہے. ظرف کو دیکھ کر دیتا ہے وہ خدا. ظرف کو دیکھ کر، کیونکہ اسے پتا ہے کون دولت کو پا کر فرعون مزاج بنے گا، کون ختیجہ مزاج بنے گا. وہ ظرف دیکھ کر دیتا ہے، ظرف دیکھ کر عطا کرتا ہے. ختم کی میں نے گفتگو. مانگو اس کی بارگاہ میں. بہت اچھا سنا آپ نے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اکثر مجلس میں جملہ کہا کرتا ہوں، فضائل مصائب کا مقدمہ ہوا کرتے ہیں، مجلس کا ما حاصل ہوتا ہے مسائل. فضائل آپ نے بہت اچھے سنے. مولا میری اور آپ کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مرحوم کے درجات بلند فرمائے. لیکن مصائب سننا آزاد آلو. غازی شجاع تھے، بہادر تھے.
لیکن اتنا بڑا شجاع انسان، جب بھی کوئی موقع آتا تھا روک دیا جاتا تھا۔ چچا کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، روک دیا گیا۔ خیام حسینی نصب ہو رہے ہیں، ہر جگہ میرے غازی کو روکا گیا۔ اتنا بڑا شجاع انسان اور اسے آپ روکیں۔ عزادارو، مرحوم سے بہت ملاقات رہی، غازی عباس کے بہت چاہنے والے تھے، اسی لیے میں نے موضوع کا انتخاب کیا تھا، سننا غازی ابوالفضل عباس کے مسائل۔ جب خیام حسینی میں بچوں کے تڑپنے کی سسکنے کی آوازیں آنے لگی، غازی عباس نے خیمے کی جانب جا کر دیکھا، کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے شکم پر سوکھے ہوئے کوزے پھیر رہے ہیں، کسی طریقے سے ٹھنڈک محسوس ہو جائے، کسی طریقے سے ہمیں سکون مل جائے۔ عزادارو، اس وقت آپ پیاس کا احساس کر سکتے ہیں، آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ نے صبح تو پانی پیا ہی ہے نا، آپ کو اس وقت اتنی پیاس ہے کہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں۔ ان بچوں کی پیاس کا اندازہ لگانا اور مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہوتے، مصائب تصور کا نام ہے۔ پیاس کو یاد کر لینا، گریہ کر لینا، میں منبر خالی کر دوں گا۔ لو عزادارو، غازی عباس مظلوم کربلا کے پاس آئے، بھیا آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ کہا نہیں بھیا تمہیں اجازت نہیں ہے، لوٹ کر بار بار آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آقا مجھے اجازت دے دو۔ مظلوم کربلا نے کہا بھیا تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ عزادارو، کلیجہ نہیں پھٹتا یہ مسائل سنتے ہوئے؟ ارے غازی نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ایک جملہ کہا، آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمبردار۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں لمبرداری کرتا تھا۔ لو عزادارو، غازی عباس خیمے میں آئے، جناب سکینہ نے کہا چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ غازی عباس نے کہا بیٹی سکینہ بابا کے پاس بار بار جا رہا ہوں، اجازت نہیں دیتے۔ بیٹی سکینہ آپ میرے ساتھ چلو، وہ سوکھا ہوا کوزہ ہاتھ میں لے لو اور بابا کے پاس جانا۔ لو عزادارو، غازی عباس نے جناب سکینہ کو آغوش میں لیا۔ مظلوم کربلا نے آتے ہوئے دیکھا، ایک جملہ کہا، بھیا عباس سفارش بڑی اچھی لے کر آئے۔ جزاک اللہ، بھیا عباس سفارش تو بڑی اچھی لے کر آئے ہو، غازی جاؤ اجازت ہے، لیکن میں بھیا پانی کی سبیل کر دو بچوں کے لیے، جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ لو عزادارو، مختصر کر رہا ہوں مسائب کو۔ وہ وقت بھی آیا، مظلوم کربلا ایک ٹیلے پر جناب علی اکبر کو لے کر بیٹھے۔ اے بیٹا علی اکبر، مجھے اپنے چچا کی جنگ بتلاتے رہنا، تاریخ بتاتی ہے۔ غازی عباس کچھ دور چلے، جناب علی اکبر نے چیخ مار کر کہا، بابا علم نے دائیں سے بائیں کی جانب جھٹکا لیا۔ مظلوم کربلا نے کہا میرے عباس کے دہنے بازو کی خیر ہو۔ پھر غازی کچھ دور چلے، جناب علی اکبر نے چیخ مار کر کہا، بابا اب علم نے بائیں سے دائیں کی جانب جھٹکا لیا، میرے عباس کے بائیں بازو کی خیر ہو۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، جناب علی اکبر نے کہا، بابا علم حج کو لے کھا رہا ہے۔ مظلوم کربلا نے کہا میرے غازی کی خیر ہو۔ مظلوم کربلا اس کے بعد علی اکبر نے کہا، بابا اب علم نظر نہیں آتا۔ مظلوم کربلا نے اپنی کمر کو تھاما، ایک جملہ کہا، بھیا عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی۔ بھیا میری کمر ٹوٹ گئی۔ مظلوم کربلا چلے، ایک مقام پر گرے،
خالی ہاتھ نہیں اٹھے، علی جناب عباس کا داہنا بازو ملا، اٹھا کر سینے سے لگا لیا، پھر کچھ دور چلے، خالی ہاتھ نہ اٹھے، بایاں بازو ملا، سینے سے لگا لیا، تیسرے مقام پر گرے، کیا دیکھا؟ 32 سالہ کڑیا جوان خاک پر ایڑیا رگڑ رہا، خاک پر ایڑیا رگڑ رہا ہے۔ کہا بھیا کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ کہا آقا وصیت ہے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، آقا میں وعدہ کر کر آیا تھا پانی کی سبیل کروں گا، وعدہ وفا نہ کر سکا۔ بھیا آقا میں لاشے کو خیمے میں لے جانا۔ آقا دوسری وصیت یہ ہے کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے۔ لو عزادارو، ارے مظلوم کربلا نے ایک آنکھ سے تیر نکالا، دوسری آنکھ سے خون کو صاف کیا، بھائی نے آقا کے چہرے کی زیارت کی۔ ارے مظلوم کربلا نے کہا اے بھیا عباس، ارے میری بھی ایک وصیت ہے، ارے زندگی بھر کبھی بھائی نہیں کہا، آقا ہی کہا ہے۔ لو عزادارو آخری جملہ ہے مصائب کا، غازی عباس نے مظلوم کربلا کو بھائی کہا۔ ارے روح کفن انصری سے پرواز کر گئی، ارے مظلوم کربلا نے علم کو اٹھایا، در خیمہ پر بچے کھڑے، چھوٹے چھوٹے کوزے، جناب سکینہ نے علم کو آتے دیکھا۔ اے بچوں، ارے میں کہہ رہی تھی میرا چچا وفادار ہے، دیکھو پانی لے کر آ گیا۔ ارے جیسے ہی علم قریب آیا کیا دیکھا؟ علم تو آیا، علمدار نہ آیا۔ چھوٹے چھوٹے کوزے بچوں کے ہاتھوں سے گرے، ماتم شروع ہوا۔ واہ عباسا، واہ عباسا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجے قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار تو رحیم ہے، رحم فرما، کریم ہے، کرم فرما۔ بار الہ تو غفار الذنوب ہے، تمام مومنین مومنہ کے گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کو فشار قبر، تنہائی قبر، عذاب قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما۔ پسماندگان کو صبر جمیع عنایت فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر میں پھر آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو احسان فرما۔